صدر علی وقار اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں اور بہت دیر سے آپ اعلان کے ذریعے یہ بات سن رہے تھے۔ ابتدا میں جب تلاوت ہوئی تھی، جب بھی ہم نے اعلان کیا تھا، بڑی دیر سے یہ مجمع منتظر ہے، بغیر کسی تاخیر کے تلاوت ہوئی، بغیر کسی تاخیر، بغیر کسی تمہید کے، اس احترام کے ساتھ جو دل کی گہرائیوں سے طلوع ہوتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہ، استاذ القراء، شیخ القراء دارالعلوم دیوبند کے، اور بڑے بڑے بلکہ لاکھوں کے مجموع کو سحر زدہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اللہ نے بہت بڑے فن سے حضرت محترم کو نوازا ہے۔ تشریف لائے، قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کو منور فرما دیں۔ حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہ، شیخ القراء دارالعلوم دیوبند، ان کی تلاوت ہو رہی ہے، ادب کے ساتھ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: القرآن احب الى اللہ من السماوات والارض وما فیہن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم سب کے خالق اور مالک، خالق کائنات کا جو کلام ہے قرآن مقدس، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کلام الہی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین اور آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ پیارا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں، اس سے بھی آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کلام مقدس کتنا عزیز ہے، کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طه وياسين قبل ان يخلق السماوات والارض ب1000 عام۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طه اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کب؟ زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے، 1000 سال پہلے، زمین اور آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے باری تعالیٰ تلاوت فرما رہے ہیں قرآن کریم کی۔ باری تعالیٰ تلاوت فرما رہے ہیں قرآن کریم کی، اور سننے والے کون ہیں؟ اللہ کے معصوم فرشتے۔ اللہ کے معصوم فرشتے سن رہے ہیں، باری تعالیٰ اپنے کلام مقدس کی خود تلاوت فرما رہے ہیں۔ کیا سما ہوگا دیکھیے، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ شجر، نہ حجر، نہ پہاڑ، کچھ بھی نہیں تھا، نہ آدم زاد، صرف باری تعالیٰ عزیز اسمہ تھے یا اس کے معصوم فرشتے تھے۔ باری تعالیٰ تلاوت فرما رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں۔ فرشتوں نے، اللہ کے معصوم فرشتوں نے اس کلام مقدس کو جب سنا، اس کے اعجاز کو، اس کے مٹھاس کو، اس کی حلاوت کو محسوس کیا اور اس کی شیرینی کو محسوس کیا، تو قرآن کریم کی فضیلت میں اللہ کے معصوم فرشتوں نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ 3 جملے ارشاد فرمائے، وہ 3 جملے سب یاد رکھنا۔ قرآن اس سے محسوس کرو
کہ قرآن کریم کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی مقدس ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ 3 جملے ارشاد فرمائے، طوبى لأمتي ينزل هذا عليها۔ باری تعالیٰ نے جب قرآن کریم سنایا تو فرشتوں نے محسوس کیا کہ بھئی ہمارے لیے تو ہے نہیں، یہ ہمارے لیے تو ہے نہیں، یہ تو کوئی اور مخلوق آئے گی، کوئی اور مخلوق دنیا میں جائے گی، دنیا پیدا ہوگی، اس کے بعد اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے کہ جس امت کو دیا جائے گا وہ امت بڑی خوش قسمت ہوگی، بڑی خوش نصیب ہوگی۔ طوبى لأمتي ينزل هذا عليها۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کی دولت ملنے پر فرشتے امت محمدیہ کو، آپ کو اور ہم کو سب کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں کہ بڑے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو ایسی عظیم الشان کتاب دی جائے گی۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، طوبى لأجواف تحمل هذا۔ وہ لوگ بھی بڑے مبارکبادی کے مستحق ہوں گے، بڑے خوش قسمت ہوں گے، بڑے عظیم الشان ہوں گے کہ جو لوگ اس کلام مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے، بڑے مقدس ہوں گے۔ بزرگوں اور بھائیوں، حفاظ اکرام قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کی شہادت پر، ان کی عظمت پر اللہ کے معصوم فرشتے بھی عشش کر رہے ہیں۔ یہ بیٹھے دیکھو حفاظ اکرام لائن کی لائن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ادارے سے فارغ ہوئے ہیں۔ حفاظ اکرام کا مقام آپ پہچانیں کہ فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیسے عظیم الشان لوگ ہوں گے وہ کہ جو اس کلام الہی کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ حفاظ اکرام کی عظمت کے لیے یہ الفاظ کوئی کم نہیں ہے، بہت فرشتے کہہ رہے ہیں کہ حفاظ اکرام کا بڑا اونچا مقام ہوگا، بڑے سعادت مند ہوں گے، بڑے فضائل ہیں، تقریر میں نہیں کر رہا ہوں۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا۔ ایسی زبانیں بھی بڑی سعادت مند ہوں گی، بڑی خوش قسمت ہوں گی جو زبانیں اس کلام مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ بزرگوں اور بھائیوں، فرشتوں کو یہ سعادت حاصل نہیں جو ہمیں اور آپ کو، ہمہ شما سب کو یہ حاصل ہے کہ ہم جس وقت چاہیں کلام الہی کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کے مقدر پر بھی، قرآن پڑھنے والی زبانوں کی سعادت مندی پر بھی فرشتے عشش کر رہے ہیں کہ بڑی مبارک ہوں گی وہ زبانیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ کلام الہی اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی عنایتوں کا ماوا اور ملجا ہے، مخزن ہے۔ قرآن مقدس جیسا کلام کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اور نہ جنات اور انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دیں۔ قرآن کریم نے چیلنج کر رکھا ہے اپنے نزول کے وقت سے آج تک کہ اگر کسی کے اندر طاقت ہے، جنات اور انسان سب جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک صورت بنا کر کے دکھا دیں اس جیسے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں قرآن مقدس کو پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ خدا پاک کی قسم، قرآن کریم کے ہر حرف کے اندر اللہ نے رحمتیں بھر رکھی ہیں۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، شفا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ ہر مرض کا، ہر پریشانی کا علاج، قیامت تک آنے والی پریشانیوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، اس کو دیکھ ہی رہے ہیں، اس کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں عقیدت کی نگاہ سے، تو وہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہم یہ عہد کریں کہ ہم سب سے پہلے صبح کو جب اٹھیں گے
تو نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد سب سے ہمارا پہلا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن کریم پڑھیں گے سب بولو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جب اللہ کا کلام آپ زبان سے پڑھیں گے شیاطین دفع ہو جائیں گے، برکتیں حاصل ہوں گی، کام بگڑے ہوئے بنیں گے اس کی برکت سے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے نماز کے بعد کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، چاہے ہم قرآن پڑھے ہوئے نہ ہوں، جب بھی پڑھیں جتنا یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، اسی کو 10 منٹ تک پڑھتے رہیں، اور جو حفاظ اکرام ہیں وہ خوب پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، اور جو ناظر خواہ ہیں قرآن کریم وہ خوب پڑھیں۔ تو انشاءاللہ پڑھیں گے سب، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت پیدا فرمائے، کما حقہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی، حفاظ اکرام کی، قراء اعظام کی، مبلغین اسلام کی، محدثین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ بزرگوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علماء کی عزت اور ان کی توقیر کریں، مفتیان اکرام کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ ضروری ہے۔ پہلی امتوں پر زوال اس لیے آئے کہ انہوں نے علماء کو جھٹلایا، علماء کو استہزاء اڑایا اور طرح طرح سے اذیت پہنچائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو اسی لیے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں کے اندر علماء کی بھی محبت پیدا فرمائے، قرآن کی عظمت پیدا فرمائے۔ اب درود شریف پڑھے، زور سے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ تو سو رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے مفتی صاحب نے تھکا دیا سب کو۔ جب ہمارے حضرت مولانا منیر الدین صاحب دامت برکاتہم عثمانی دارالعلوم کے اہم رکن ہیں اور اہم وہاں کے ذمہ داروں میں ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے دارالعلوم دیوبند سے، اور صاحب نسبت ہے، نقشبندی ہے، انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے۔ آپ حضرات آخر تک تشریف رکھیں، ایسے ایسے بزرگان دین یہاں تشریف لائے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو علماء اعظام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ایگو بڑھاؤ ذرا ایگو ومن عصاني فإنك غفور رحيم
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما شاء الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. سبحان الله. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله
ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. لا إله إلا الله والله أكبر.
والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
وخلق الجن من مارج من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله